يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فعدوا. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عز و شرف، بادشاہی، ملکیت، تصرف، تدبر، طاقت و قوت اسی اکیلے اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے. جس اکیلے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم تمام انسانوں کو بطور اشرف المخلوقات پیدا کیا اور امت محمدیہ میں ہونے کا شرف بخشا. بعدہ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وبارک علیہ وسلم. محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردانشین فکر ماں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات، یہ دنیاوی زندگی اصل میں ایک سفر کا نام ہے. یہ دنیاوی زندگی اصل میں ایک سفر کا نام ہے. اس دنیا کے اندر میں اور آپ اصل میں ایک مسافر کی حیثیت سے سفر کر رہے ہیں. جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ہم لوگ ایک عالم فنا سے عالم بقا کی طرف رواں دواں ہیں. اگر آسان زبان میں کہا جائے تو یہ دنیا اصل میں ایک پردیس ہے، ایک اجنبی گاؤں ہے، ایک اجنبی جگہ ہے. اور آخرت
ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے، ہمارا اصلی گھر ہے، وہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہی ہمارا اصلی گھر ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کہا کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور ہم لوگ یہاں پر جو اس دنیا کے اندر سانسیں لے رہے ہیں، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن، ہماری ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک قدم، ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، جانتے ہوئے یا پھر نہ جانتے ہوئے ہم لوگوں کو اپنے اصل منزل کی طرف، اپنے اصل گھر کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہمارا سفر کم ہو رہا ہے، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، موت کے قریب ہم لوگ جا رہے ہیں۔ بھائیوں، یہ ہے ہماری اصل زندگی کا مقصد، جس مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ میں ایک مثال دے کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ مسافر ہیں، اور مسافر جب اپنے اصلی گاؤں کو چھوڑ کر کے کسی اجنبی گاؤں کو جاتا ہے، پردیس کو جاتا ہے، تو پھر کسی مقصد کے خاطر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک اجنبی گاؤں ہے، ایک پردیس ہے۔ مقصد کس خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے۔ جس طرح سے ایک مسافر دوسرے گاؤں کو جاتا ہے ایک مقصد کے خاطر، تاکہ وہاں پر کچھ پیسہ کمائے، کچھ وہاں پر ایک مقصد کے خاطر جاتا ہے، اسی طرح سے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ جب ایک مسافر دوسرے گاؤں کو جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پر دل نہیں لگاتا۔ جو عقل مند مسافر ہوتا ہے وہ اجنبی گاؤں میں جا کر وہاں پر دل نہیں لگاتا، وہاں کی رنگینیوں میں گھل مل کر کے وہ اپنے اصلی گھر کو، اپنے اصلی منزل کو، اپنے اصلی گاؤں کو نہیں بھولتا۔ یہ عقل مند مسافر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ہم لوگوں کو ایک مسافر کی زندگی دی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک پردیس ہے، ایک سفر کی جگہ ہے۔ ہم لوگ اصل میں سفر کر رہے ہیں، ہم کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ اب ہم لوگوں میں سے عقل مند مسافر وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ اب جو اچھی طرح سے عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے پاس اچھا توشہ تیار ہو جاتا ہے۔ جو اچھا توشہ تیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اصل گھر میں، ہمیشہ کی جگہ میں اچھا گھر ملے گا، رہنے کے لیے اچھا ٹھکانہ ملے گا، اور وہ ہے جنت۔ جو اس دنیا کے اندر اپنے مقصد کو نہ جانے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک کرے، اپنے مقصد کو بھول جائے اور پھر گناہ کے کاموں میں لگ جائے، تو پھر یہ اس کے پاس برا توشہ تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے برا توشے کو لے کر آخرت میں جب جائے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔ اپنے اصلی گھر کے اندر اس کا ٹھکانہ برا ہوگا، یعنی جہنم ہوگا، جہنم میں اس کو جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک ایسی چیز ہے اگر ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے تو وہ چیز ہمیں مدد کرے گی کہ ہم کبھی بھی اپنے اصل مقصد کو نہ بھولیں۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم کو آخرت میں جانا ہے، وہاں پر اچھا ٹھکانہ بنانا ہے، وہاں پر ہم کو جنت میں جانا ہے۔ تو اس مقصد کو ہمیشہ اگر یاد دلانے والی کوئی چیز ہے تو ہے موت۔ وہ ہے موت۔ موت کو جب تک بندہ یاد کرتا رہے گا، اس کی دنیا کی لذتیں ختم ہوتی رہیں گی، وہ اپنے آخرت کی زندگی سے قریب ہوتا رہے گا، اپنے مقصد سے بالکل قریب ہوگا، وہ حقیقی معنوں صحیح زندگی بسر کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بتایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہے جس کو کبھی بھی موت نہیں آتی، اور یہ جو انسان ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کریچرز ہیں، یہ سب مرنے والے ہیں، انسان کو بھی مرنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، ایک نہ ایک دن ہم کو اپنے وقت کے حساب سے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے بتلانا یہ ہے کہ موت جو ہم کو اپنے آغوش میں لیتی ہے، جب موت آتی ہے تو پھر ہم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتے۔ تو موت کے کڑوے گھونٹ میں ہر ایک کو جانا ہی ہے، موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا ہی ہے، موت ہر ایک کو آنی ہی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی۔ بھائیوں، مجھے کہنا یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل اور تلخ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، موت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ کسی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، وہ کرسچن نصرانی ہے، وہ یہودی جیوش ہے، وہ فارسی ہے، وہ زین ہے، وہ سکھ ہے، وہ کسی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، موت کا ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔ موت کو آنا ہی آنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی جانا ہے۔ ایک ملحد جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، جنت کا انکار کرتا ہے، جہنم کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے،
وہ سب چیزوں کا انکار کرتا ہے، لیکن وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک ملحد جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ صدیوں سے انسان کا یہ تجربہ ہے، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کئی لوگوں کو مرتے ہوئے، خود اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفن کرتا ہے۔ تو موت سے کوئی انکار نہیں ہے، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے۔ اب یہاں پر مجھے بتلانا یہ ہے کہ جب موت ہر ایک کو آنی آنی ہے تو پھر انسان موت کو اتنا کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ دنیا جو ہمارے لیے پردیس ہے، ایک اجنبی جگہ ہے، یہاں سے کبھی نہ کبھی ہم کو چھوڑ کر کے اپنے اصلی جگہ جانا ہے، تو پھر اس پردیس میں اتنا دل کیوں لگاتا ہے؟ موت کو کیوں بھول جاتا ہے؟ اور ایک چیز، جب موت آتی ہے تو اچانک آتی ہے۔ موت کسی کو یہ بتا کر کے نہیں آتی فلاں دن آؤں گی، تمہاری عمر کے 50 سال کی عمر میں تمہارے پاس آؤں گی۔ موت بتا کر کے نہیں آتی، اچانک آتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ انسان کو موت کب آتی ہے، موت اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے موت جب لکھ کر کے رکھی ہے، جس دن، جس لمحے، جس عمر میں، جس کیفیت میں، جس ماہیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی موت لکھ کر رکھی ہے، موت اسی وقت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اچانک انسان کی عمر میں موت آ جاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو بھول گیا ہوتا ہے، وہ دین پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اچانک غفلت میں ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ تو موت اچانک آ جاتی ہے، اور جب موت اچانک آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا انسان چھوٹا سا معمولی بچہ ہے، ایک معصوم بچہ ہے، ابھی ابھی دنیا میں قدم رکھا ہے، دنیا کی لذتوں کو اس نے نہیں دیکھا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا چھوٹا معصوم بچہ ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا انسان ایک نوجوان ہے، بلوغت کی دہلیز پر ابھی ابھی پہنچا ہے، ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے، اسے شادی کرنا ہے، اسے دنیا کی لذتیں دیکھنا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی، موت اس کو بھی آ جاتی ہے جب اس کا وقت آ جائے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا انسان شادی شدہ ہے، ابھی ابھی شادی کیا ہے، دلہن ہے، نئی دلہن ہے، نیا دلہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ موت نہیں دیکھتی۔ سامنے والا انسان اگر سالوں بھر سے محنت کرتے ہوئے پیسے کمائے اور ایک بڑا سا گھر بنائے اور کل ہی اس کو اس پرانے گھر کو چھوڑ کر کے نئے گھر میں جانا ہے، لیکن اگر اس گھر میں جانے سے پہلے اس کی موت لکھ کر ہے تو موت آئے گی۔ یہ نہیں دیکھے گی کہ بہت سالوں سے محنت کر رہا تھا، وہ نئے گھر میں جانا چاہ رہا تھا، لیکن موت کا وقت آیا تو موت آ گئی، مرنا ہی مرنا ہے میرے بھائیوں۔ تو موت اچانک آتی ہے، تو اس لیے موت کفا بالموت واعدا، دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی نصیحت اگر کوئی ہے تو موت ہے۔ دنیا کے اندر انسان بہت سارے خطبات کے اندر شریک ہوتا ہے، جمعہ کے خطبات میں آتا ہے، درس فجر، درس مغرب میں آتا ہے، بہت سارے بیانات میں شریک ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر کتنے بھی حلقۃ الذکر کے اندر، مجالس کے اندر وہ شامل کیوں نہ ہو، کتنے بھی بیانات کیوں نہ سن لے، موت کو ایک مرتبہ اپنے آنکھوں کے سامنے سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو پوری زندگی بڑی نصیحت مل جاتی ہے، پوری زندگی اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ موت ہے میرے بھائیوں، یہ موت۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو انسان کی بڑی بے بسی ہوتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو انسان چاہ کر کے بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا، گرچہ وہ اس دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، دنیا کا ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس کی کتنی بھی عزت کیوں نہ ہو، وہ کتنا بھی مشہور کیوں نہ ہو، اس کی کتنی بھی شہرت کیوں نہ ہو، وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، وہ سیاستدان ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس حکومت ہے، وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جب موت آتی ہے تو سامنے والوں کو نہیں دیکھتی، جب اس کا وقت آ جائے تو سامنے والے کو نہیں دیکھتی، اس کے آزو بازو میں اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں، اس کی جو اولاد ہوتی ہے، اس کے جو قریبی دوست ہوتے ہیں، اس کے جو جماعت کے احباب ہوتے ہیں، تمام اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی آخری یہ امید ہوتی ہے کہ شاید ڈاکٹر بچا لے گا، ڈاکٹر کا کوئی نسخہ کام آ جائے، ڈاکٹر کی کوئی دوا کام کر جائے، یہ آخری امید لگا کر کے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس میں لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کی ایک بڑی ڈاکٹروں کی ٹیم بھی جمع ہو جائے اس کو بچانے کے لیے، اگر موت لکھی ہوئی ہے موت کو آنا ہی آنا، اس کو مرنا ہی مرنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ یہ میرے بھائی موت ہے، موت جب آتی ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ تو بھائیوں قرآن کے اندر اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں، مرنے والے کے ارد گرد کے لوگ، وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مرنے کے قریب ہے، بندہ نزا کی حالت میں ہے، اس کی روح نرخرے تک پہنچ چکی ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سمجھتے ہو کہ مرنے والے کے بالکل قریب ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ ہم مرنے والے کے قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، کسی کے انڈر میں نہیں ہو، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تم من مانی زندگی بسر کر سکتے ہو، تم آزاد ہو،
اگر انسان یہ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، ذرا اس روح کو جو حلق تک پہنچ چکی ہے اس کو واپس کر کے دکھاؤ، اس کو پلٹا کر کے دکھاؤ، اس کو پھیر کر کے دکھاؤ۔ انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کے بعد مال کیوں نہ ہو، نہیں کر سکتا۔ وہ جادو بھی کو کیوں نہ سیکھ لے، جادو کے ذریعے سے بھی مرنے والے انسان کو اس کی روح اس کے جسم میں اندر واپس نہیں پلٹا سکتا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کھلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں جب جان ہنسنی تک پہنچ جاتی ہے، نرخرے تک جب پہنچ، حلق تک جب پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، تو آدمی پکارتا ہے جھاڑ پھونک کرنے والا کہاں پر ہے؟ جبکہ زمانے میں جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے تھے، آج کے زمانے میں ڈاکٹر ہے، لوگ ڈاکٹر کہاں ہے، بڑا ڈاکٹر کہاں ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے، اب مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اس کی جو پنڈلیاں ہیں وہ آپس میں لگ جاتی ہیں، وہ اپنے ایڑیوں کو رگڑنے لگ جاتا ہے۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اس دن جب اس کو موت آنی ہوتی ہے اپنے رب کی طرف سفر کر کے اس کو جانا ہی ہے، دنیا سے کوچ کر کے جانا ہی جانا ہے میرے بھائیوں۔ تو موت جب آتی ہے اور سامنے والا انسان کون ہے، کتنا مالدار ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کے پاس کیا کیا، وہ نہیں دیکھتی، وہ کس کیفیت میں وہ نہیں دیکھتی، موت کو آنا ہی آنا ہے میرے بھائیوں۔ جب موت کے وقت انسان سکرات کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے، موت کی جو سختیاں ہوتی ہیں وہ بھی یقینی ہیں، اس کو بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اس سے ہمیں سبق سیکھنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کے قریب مت جاؤ، وہ مر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، انسان بے ہوشی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں 4-5 سال کے نہیں جانا چاہیے، بچے ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر عادت ڈالیں تو چھوٹے بچوں کو یا بڑے بچوں کو جو بلوغت کی دہلیز پر پہنچ، سب کو مرنے والے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایڑیوں کو رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے۔ مرنے والے کو جب دیکھتا ہے انسان تو اس کو دنیا کی سب سے بڑی نصیحت ملتی ہے۔ پھر بھائیوں سکرات کی جو حالت ہوتی ہے سب پر مبتلا ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت نہیں چھوڑا، انبیاء پر بھی یہ حالت طاری ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا وقت تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات کی حالت مبتلا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات آئے، موت کی سختیاں آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ارے موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ جتنے صحابہ ہیں سب پر سکرات کی حالت طاری ہوئی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جتنے لوگ ہیں سب پر موت کی ایک کیفیت طاری ہوئی میرے بھائیوں۔ صحابہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ پر موت کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تب پر کیا ہے موت کی سکرات طاری ہوئی۔ تو موت کی سکرات طاری ہونے والی ہے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ جب فرشتے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر جو مومن ہوتا ہے اس کے روح کو قبض کرنے کا طریقہ انداز الگ ہوتا ہے، جو منافق کافر مشرک ہوتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کا طریقہ وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مومنوں کے روح کے قبض کے تعلق سے بیان فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب فرشتے کسی مومن کے پاس آتے ہیں اور وہ مومن کہ بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ پاکیزہ روح ہوتی ہے، وہ شرک کی گندگیوں سے بالکل پاک ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کرنے والا موحد مسلمان مومن بندہ ہوتا ہے، جب اس کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ جو کچھ تم اعمال دنیا کے اندر کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ تو بھائیوں خوشخبری دیتے ہیں مومن بندوں کو، مومن چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل جائے اور فرشتے جس جنت کی اس کو بشارت سنا رہے ہیں اس جنت کے اندر جلدی چلے جائے، ان نعمتوں کے اندر جلدی چلے، جلدی کرتا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے بالمقابل جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو نافرمان روح ہوتی ہے، جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ روح آسانی سے باہر نہیں آتی بلکہ جسم کے اندر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اخرجوا انفسکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ولو تری الظالمون فی غمرات الموت، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی آپ دیکھ لیتے کہ ظالموں کو جب موت آتی ہے، جب سکرات کے حالت میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، ارے خبیث روح، یہ نافرمان روح باہر آ جا، باہر آ جا، تو آدمی ڈر جاتا ہے کیونکہ فرشتے اس کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، ان عذابات کے پاس تمہیں جانا ہے۔ وہ سن کر ایک نافرمان آدمی کی روح کانپ جاتی ہے اور اس کے جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے اور فرشتے بڑی تکلیف سے اس کو نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر واضح فرمایا کہ جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کو جو فرشتے نکالتے ہیں اور جو کافر منافق مشرک کی جو روح اس کو فرشتے جو نکالتے ہیں، ایک مثال دی
کہا مومن کی روح فرشتے ایسے نکالتے ہیں جیسے ایک عطر کا شیشہ ہے، ایک عطر کی بوٹل، ایک عطر کا ڈبہ ہے، اگر اس ڈبے کو ہم الٹا کر دیں تو پھر اس سے کتنی آسانی کے ساتھ وہ عطر، وہ خوشبو نیچے گر جاتا ہے، اتنی ہی آسانی کے ساتھ ایک مومن بندے کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اس کے مخالف اگر کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، تو فرشتے اس کی روح باہر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ باہر نہ آئے، کیونکہ اس کو فرشتے بتا دیتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، تو بہت ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح سے کانٹے دار درخت کے اوپر اگر کسی اون دار کپڑے کو ڈال دیا جائے، روئی والے کپڑے کو ڈال دیا جائے، کس طرح سے وہ کپڑا چپک جاتا ہے کانٹے دار درخت کو، اب جب نکالنا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف سے وہ کپڑا نکلتا ہے، اسی طرح سے ایک کافر مشرک کی روح بھی بڑی تکلیف سے نکلتی ہے، فرشتے جب نکالتے ہیں بڑی تکلیف سے نکلتی ہے۔ یہ ایک مومن اور کافر کے روح کو نکالنے کی صفت ہے میرے بھائیوں، اس کو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مرنے والے کو کچھ چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جو اس کے بیٹے، اس کی اولاد اس کے پاس جمع ہو کر کہتے ہیں کہ تمہاری جو فلاں وہاں پر جگہ ہے، قیمتی والی جگہ، اے ابا جان آپ کی جو وہ جگہ ہے، آپ کا جو وہ گھر ہے، آپ کا جو بیپار بزنس ہے، وہ مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ تو بچے جو اولاد ہیں، اس کے جو رشتہ دار اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور پراپرٹی کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے اس کو پوچھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرنے والے کو کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرنے والے کو اپنے خالق اور اپنے مخلوق یعنی جو دنیا کے لوگ ہیں، تو ان تمام لوگوں سے معافی تلافی کا کام کر لینا چاہیے۔ حقوق اللہ کے اندر اس نے جو بھی کوتاہی کی، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس طاقت تھی نماز پڑھنے کی، نماز نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جیسے بھی وہ نماز نہیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھنے کی اس کے پاس طاقت تھی لیکن رمضان کے روزے اس نے نہیں رکھے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، یعنی حقوق اللہ کے اندر اس نے نافرمانی کی، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو نہیں کیا، جس سے منع کیا اس کو کیا، تو حقوق اللہ کے اندر اس نے کوتاہیاں کی۔ تو حقوق اللہ کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور جو حقوق العباد ہیں، کسی کو مارا، ناحق مارا، کسی کو گالی دیا، اس کو مارا، اس کی جائیداد کو ہڑپ لیا، اس کو تکلیف دیا، اگر حقوق اللہ کے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں تو پھر مرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ اس آدمی کو بلانے لگائے کہ اس آدمی کو بلاؤ، اس کی زمین کو میں نے ہڑپ لیا تو اس کی زمین واپس کر دے، اس کی زمین واپس کر دے۔ صرف معافی سے بات نہیں چلے گی، اس کی زمین اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کو ناحق مارا ہے تو پھر اس کو بولنا پڑے گا کہ میں نے تم کو ناحق مارا تھا، ابھی بھی میں زندہ ہوں، بدلہ لینا چاہتا تو بدلہ لے لو۔ ابھی مرنے سے پہلے ہی حقوق العباد کی جو بھی مسئلے ہیں اس کو حل کر لینا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن صرف نیکیوں سے وہاں پر تبادلہ ہوگا، آپ کے گناہوں کے بدلے میں اس کو آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہیں اس کو ہمیں ٹھیک کر لینی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے والوں کو چاہیے کہ وصیت کرے۔ وصیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی اور وراثت کے تعلق سے وہ اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے وصیت کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو اصحاب فرائض ہیں ان کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں، بانٹ دیے، تقسیم کر دیے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کے مقابلے میں مرد کو ایک حصہ اور ایکسٹرا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی پراپرٹی کے مسئلے حل کر دیے ہیں، اس کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے اولاد کو نہیں بلکہ کسی دوسرے آدمی کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے مال میں سے ثلث کا وصیت کر سکتا ہے، اور ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اس کو وصیت کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو جمع کر کے ان کو یہ وصیت کرنی چاہیے کہ توحید پر باقی رہو، توحید پر مستقیم رہو، استقامت برتو، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی بسر کرو، اس کو راضی کرنے کے واسطے شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور جو بھی گندگیاں ہیں ان تمام سے بچنے کی وصیت کرنی چاہیے۔ یہ وصیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی نصیحت موت کی نصیحت ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی وصیت تقویٰ کی وصیت ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری چیز یہ ہے کہ مرنے والے کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، مجھے بخشے گا، مجھے جنت میں ڈالے گا، اچھا گمان رکھنا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کا حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، میرے گناہوں کو بخش کر مجھے جنت میں ڈالے گا، تو حسن ظن کے ساتھ مرنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ موت کے وقت مرنے والے کو چاہیے کہ شیطان کی حاضری سے پناہ مانگے، کیونکہ جب انسان مرنے والا آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے۔ جس طرح سے انسان دنیا میں پہلی مرتبہ ماں کی پیٹ سے دنیا میں قدم رکھتا ہے، آتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس کو کچوگا لگاتا ہے، اس کو کاٹتا ہے شیطان، تو پھر انسان روتا ہے، بچہ روتا ہے،
تو اسی طرح سے مرنے کے وقت بھی شیطان اس کے قریب میں آتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے, اس کو پسلاتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا مت بول, لا الہ الا مت بول. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. امام احمد رحمہ اللہ جب ان کی وفات کا وقت آیا, مرنے سکرات کی حالت میں تھے, وفات کا وقت آیا تو لوگ سمجھنے لگے کہ اب یہ مرنے والے ہیں. لوگ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے, لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تاکہ امام احمد رحمہ اللہ بھی پڑھیں. لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے پاس شیطان آ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا لا مت پڑھو مت پڑھو مت پڑھو. تو امام احمد رحمہ اللہ کہتے لا لا نہیں نہیں میں پڑھوں گا, لا میں پڑھوں گا. تو پھر لوگ پریشان ہو گئے, اتنے بڑے امام ہم ان کو لا الہ کی تلقین کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لا لا لا. تو تھوڑی دیر کے بعد امام احمد رحمہ اللہ نے بتلایا کہ میرے پاس شیطان آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ لا الہ مت پڑھ, تو میں کہہ رہا تھا کہ لا نہیں میں پڑھوں گا, میں لا الہ پڑھوں گا. میرے بھائیوں تو شیطان کی حاضری سے پناہ مانگنی چاہیے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف فرمایا وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیطان وربی اعوذ بک ربی ان یحضرون. تو یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور جو بھی مرنے والے کے ارد گرد ہیں ان کو چاہیے کہ لا الہ کی تلقین کرنی چاہیے. لقین موتاکم لا الہ الا اللہ. پھر بھائیو آئیے اب آخری چیز ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ مسافر ہیں اس دنیا کے اندر, یہ دنیا ہمارے لیے پردیس ہے, حقیقی ٹھکانہ نہیں ہے, اصل گھر آخرت ہے. ہم لوگ یہاں پر مسافر ہیں تو ہم لوگ عقل مند مسافر کیسے بنے؟ ایک عقل مند مسافر کون ہوتا ہے؟ تو عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے اصلی مقصد کو یاد رکھے. جب کسی گاؤں جاتا ہے تو کس مقصد کے لیے وہ گیا, وہاں پر گیا اس کو یاد رکھتا ہے اور اپنے اصلی گھر کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور وہاں پر آتا ہے, تیاری کرتا ہے, تو اسی کو عقل مند مسافر کہتے ہیں. ہمیں عقل مند مسافر بننے کی ضرورت ہے اور عقل مند مسافر بننے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہمیں مددگار ہوگی وہ ہے موت. موت کو یاد کرنا, موت کو یاد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں شریک تھے. فجلس علی شفیر القبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ایک کنارے بیٹھ گئے. فبکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی اور آپ کے داڑھی کے نیچے جو زمین تھی وہ بھی تر ہو گئی, خود وہ بھی بھیگ گئی آپ کے داڑھی کے پانی کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اور کہا یا اخوانی لمثل هذا فعدوا, اے میرے صحابہ اس جگہ کی تیاری کر لو, اس جگہ آنے سے پہلے اس جگہ کی تیاری کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے صحابہ کو کس طرح سے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنے اصلی مقصد کو یاد کرنے کی طرف تلقین کر رہے ہیں. میرے بھائیوں عقل مند مسافر کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کہتا, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علی بن عمر رضی اللہ عنہ انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اندر سب سے افضل سب سے بہتر مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا, مومنین کے اندر سب سے افضل سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں. اس صحابی نے پھر دوسرا سوال کیا فای المؤمنین اکیس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعداد اولئک الاکیاس. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی سب سے اچھی تیاری کرتا ہے, وہی حقیقی معنی میں عقل مند ہے. عقل مند وہ نہیں ہے جو کسی کو دھوکہ دے دے بیپار میں بزنس میں, جو کسی کو الو بیوقوف بنا دے, عقل مند وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد اليوم. موت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنے نفس کے اندر جھانک کر کے دیکھے ارے مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیا کر رہا ہوں, اس کا جائزہ لے اور پھر موت کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اپنا جو اصلی گھر ہے اس کی اچھی خاصی تیاری کر لے. اس کی کتنی اچھی تیاری ہوگی, جتنا اچھا وہ توشہ دنیا کے اندر تیار کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور جنت میں اتنا بلند درجہ اس کو ملے گا. پھر بھائیوں آخری چیز یہ ہے کہ موت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے. قبرستان جانا چاہیے, ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ جانا چاہیے, موقع ملے تو زیادہ جانا چاہیے. موت کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہی تو ہمارا ایک علاج ہے کہ موت ہمارے کو یاد ہوگی تو پھر ہم اپنے اصلی مقصد کو یاد رکھیں گے اور آخرت میں اچھا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. میں نے شروع میں آپ کو منع کر دیا تھا کہ آپ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ انسان قبروں کے پاس جاتا ہے تو بدعت خرافات شرک و سب مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ
اللہ کے نے شروع منع کیا، پھر بعد میں اجازت دی کہ جاؤ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت میں موت کو یاد دلاتی ہے، تو موت کو یاد کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. اور احسنہم الاستعداد بعد الموت، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ قبر میں جو سوالات ہم کو کیے جانے والے ہیں، رب کو من ربک ما دینک من نبیک، تو ان سوالات کی اچھی خاصی تیاری کرنی چاہیے. صرف نام کے مسلمان ہو کر کے زندگی بسر کرنا کافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. اللہ کون ہے؟ جب کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اتنا طاقتور ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ اتنے صفات کا حامل ہے، تو ہمارے پاس ڈر آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے جو نام ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، اللہ رب العالمین کے جو نام ہے ان کا معنی ہمیں جاننا ضروری ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کا خوف ہم پر طاری ہو، تاکہ اللہ رب العالمین سے ہم ڈریں، سمجھیں کہ اب اکیلے میں ہے، تنہائی میں ہے، لیکن گناہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے، نبی کے پوری زندگی کو پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اپنی بیویوں سے کیسے تھے، صحابہ سے کیسے تھے، پڑوسیوں سے کیسے تھے، دوست احباب سے کیسے تھے، تو اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اسلام کے کیا ارکان ہیں، ایمان کے کیا ارکان ہیں. اللہ پر کمپلسری ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ تمام چیزوں پر ایمان ضروری ہے. پھر بھائیوں، آخرت کے لیے، موت کے بعد، موت سے پہلے آخرت کے لیے اچھی تیاری کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ یہ جو قبر کے 3 سوالات ہیں اس کی اچھی خاصی تیاری کریں. میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دینی تعلیمات کو حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. تب جا کر کے ہمیں معلوم ہوگا کہ زمانہ کیسا بھی ہو، وہ 21ویں وہ صدی کیوں نہ ہو، 21 سینچری کیوں نہ ہو، کون سی بھی سینچری کیوں نہ ہو، وہ زمانہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، کتنا بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، قرآن کو پکڑے رہیں گے، حدیث کو پکڑے رہیں گے تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے. زندگی کیسے بسر کرنا ہے ہمارے صحابہ نے گزار کر کے ہم کو بتا دیا ہے، تو اسی کے نقش قدم ہم کو چلنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم لوگوں کو حسن خاتمہ نصیب فرما. جب ہم میں سے کسی کے پاس موت آئے تو اے اللہ موت جو آئے ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ ہم لوگ کسی عبادت میں ہوں، اچھے کام میں ہوں، نیک عمل کر رہے ہوں، اس وقت ہماری موت آنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، جو بیمار حال ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں میں پریشان پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے. اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیبی طور پر ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، اور ہمارے مسلمانوں کو دین سے زیادہ لگے رہنے کی، ایک پریکٹیکل مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.